جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ رب کریم کے کرم سے آپ تمام ہی لوگ فرسٹ کلاس ہوں گے اور آپ لوگوں کا بریڈنگ سیزن بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اچھا ویورز، اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو کیا اور اس ویڈیو میں ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی کہ ہم کرمنو برڈ کس طرح سے بافر مقدار میں پروڈیوس کروا سکتے ہیں اور وہ کیا پیئرنگز ہونی چاہیے اور ان کی کیا فیزیبلٹیز ہیں۔ تو ویورز، یہ ویڈیوز کرنے کا ان ٹاپکس کے اوپر بیسک ایک ہی مقصد ہے کہ اس انڈسٹری میں آنے والے ہمارے تمام نیو فینسیئرز جو بہت سارا بجٹ کیپٹل لگاتے ہیں اپنا اور اس کے بعد انفارچونیٹلی گائیڈ لائن نہیں ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ ان کی تمام فیزیبلٹیز، ان کی ساری پلاننگز فلاپ ہوتی ہیں، کلیپس کر جاتی ہیں، تو یہ فٹرنیٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو بینگ اے سینئر فینسیئر ہم تمامی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ویڈیوز بنائیں چھوٹی چھوٹی، جو کہ آنے والے ان تمام نیو فینسیئرز کے لیے فیوچر میں بینیفیشل ہوں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اس انڈسٹری میں۔ تو ویورز، جس طرح سے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جس کا ٹاپک تھا سگنیفیکنس آف اے ویلیویبل پیئر، تو اسی کا پارٹ 2 جس میں ہم نے چیزوں کو تھوڑا اور زیادہ تھیوریٹیکل کر دیا ہے، مین ٹو سے کہ اس میں ہم نے 2 اس طرح کے برڈ لیے ہیں کہ جو ہماری لاسٹ جو فیزیبلٹی ہم نے بنائی تھی اور اس کے اوپر جو ہم نے ویڈیو کیا تھا اس پہ بہت سارے کنسرنز اور وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے پھر آرنیتھوجینیٹکس کا جو لاسٹ بلو کروموسوم کا آرٹیکل ہے وہ بھی ہم نے ان دی شیپ آف سافٹ کاپی لوگوں کو، جن لوگوں کے کنسرن کوشچنس تھے ان لوگوں کو ہم نے پرووائڈ کی۔ تو اس پرابلم کو ہم نے تھوڑا سا اور آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہو، تو ہم اس ویڈیو میں کچھ اسی طرح کی کچھ بات کریں گے اور کچھ آسانیوں کی طرف جائیں گے۔ اور چلے بنا کوئی وقت ضائع کیے ہم اپنا یہ جو ورکنگ پروسیجر ہے ٹو پروڈیوس مور کرمنوز اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ویورز، یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پوری فیزیبلٹی ہے یہ 3 اسٹیپس پر ہے اور سیکنڈ ایئر میں آپ کے پاس اس کے فروٹفل ریزلٹس آئیں گے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے اسٹیپ کی طرف۔ تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے کرنا یہ اس میں کہ ہم نے 2 طرح کے برڈ لینے ہیں، 2 پاربلو اسپلیٹینو اور 2 لوٹینو فشریز۔ اچھا مائنڈیڈ کہ ہم نے جو برڈ اس میں لینا ہے وہ اسٹینڈرڈ مارکنگ میں کوالٹی فشری ہونی چاہیے تاکہ ہمیں فیوچر میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہمارا جو فرسٹ ایئر میں ہے وہ ہم نے اس طرح کے 2 پیئرنگ لگانی ہے اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سال ہی اگر یہ چیزیں ہم کسی طرح سے پاسبل کر پائیں تو ہم یہ 4 برڈز اسی سال بریڈ کروا پائیں اپنے پاس، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا تاکہ نیکسٹ ایئر میں ہمارے پاس پکچر بہت کلیئر اور آپشنز بہت سارے ہوں گے۔ تو ان 2 پیئر سے جو آؤٹ کمز آئے گا، چلیں ویورز اپنے اسٹیپ 2 کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ ان 2 پیئر سے ہمارے پاس آؤٹ کم میں کیا ریزلٹس آئیں گے۔ تو ویورز اسٹیپ 2 میں جو ہمارے پاس ریزلٹ ان 2 پیئرنگ سے آنے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ برڈ ہے وہ گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 1 ہے،
سیکنڈ برڈ گرین اسپلیٹینو اسپلٹ بلو 2 ہے. اسی طرح سے لوٹینو تھرڈ ون لوٹینو بلو 1 اسپلٹ بلو 1 اور فورتھ ون لوٹینو اسپلٹ بلو 2. ففتھ ون گرین پیسٹلینو اسپلٹ بلو 1 اینڈ سکس ون گرین پیسٹلینو اسپلٹ بلو 2. تو یہ 6 طرح کے ہمارے پاس برڈ اس پیئرنگ میں سے آئیں گے. اب یہ کلچ ٹو کلچ ویری کرے گا, کبھی آپ کو پیسٹلینو آ جائے گا, کبھی آپ کو لوٹینو آ جائے گا اور کبھی آپ کو گرین برڈ آ جائے گا. تو یہ مکس اینڈ میچ ریزلٹ ہوگا. مے بی پاسبل کہ ایک ہی کلچ میں آپ کو یہ تینوں طرح کے بچے مل جائیں. اچھا ویورز, اس میں یہ ان آئیڈینٹیفائڈ بلو 1 اور بلو 2 برڈز ہیں. آلدو کہ میں نے یہاں پر ان کو لکھا ہے, پروبیبلٹی ہے کہ بلو 1 کا اسپلٹ بھی ہو سکتا ہے اور بلو 2 کا اسپلٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیپ میں یہ جو چکس اویلیبل ہوں گے, ان چکس کو ہم نے سیکنڈ ایئر میں جو ہمارا تھرڈ اسٹیپ ہے وہاں کس طرح سے پیئرنگ کرنی ہے. چلے آئے اپنے تیسرے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. اور وہ تیسرا اسٹیپ کیا ہوگا, یہاں پر میں دوبارہ سے وہی بات کہنا چاہوں گا, دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ پیئرنگ فار مور کرمنوز کمپیریٹیولی نارمل پیئرنگ. جو ہم لوگ ٹریڈیشنل پیئرنگ کرتے رہے ہیں اور ہمارے پاس ہائیبرڈ برڈز آتے رہے ہیں کرمنوں کے علاوہ, تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. بیکاز کیونکہ یہاں سے جو ریزلٹس ہمارے پاس پروڈیوس ہوں گے, یہ ریزلٹ کتنے سگنیفیکنٹ ہیں یہ آپ کو فیوچر میں پتہ چلے گا. بیکاز کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہم لیٹ سپوز ایک ایگزامپل لے لیں, گرین اوپ لائن کو اگر ہم نے ایک ہی سال میں اسپلٹ بلو اور اسپلٹینو کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں البائنو جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے فشری میں, اور بہت ہی اگر ریئر ہے, اگر اویلیبل بھی ہے تو اس کے لیے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں اور ایکسپینسو بہت ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کرمنو فشری میں اویلیبل نہیں ہے. کرمنو ہمارا آلموسٹ پسناٹا میں ہے اور جو ہم نے ہائیبرڈ ورکنگ سے پروڈیوس کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس کوالٹی لوٹینو فشری اویلیبل نہیں ہے. تو یہ میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں, مطلب ریالٹی یہی ہے. نارملی آپ کو لوٹینو فشری بھی ہائیبرڈ ٹائپ برڈ ملتا ہے, اس طرح سے پاربلو کا بھی یہی ایشو ہے. تو ہم نے اسٹینڈرڈ مارکنگ میں برڈ کو پروڈیوس کرانے کے لیے یہ کچھ بیسکس ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو اب آ جاتے ہیں جو ہمارا تھرڈ اسٹیپ میں جو ریزلٹ سیکنڈ اسٹیپ میں آیا تھا, اب ہم نے اس کو پیئر کس طرح کرنا ہے. تو چلیں تھرڈ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. ویورز, تھرڈ اسٹیپ میں جو ہمارے پاس ہم پیئر نمبر 1 بنا سکتے ہیں لوٹینو اسپلٹ بلو 2 انٹو گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 1. اگر سیم فیزیبلٹی آپ کی میچ کرتی ہے, سپوز اپنے پیئر 1 کا لوٹینو بلو 2 لیا اور پیئر 2 سے آپ نے گرین اینو اسپلٹ بلو 1 لیا, اور یہ دونوں بلو 1 اور بلو 2 آمنے سامنے ہوئے, تو اس سینس میں آپ کے پاس یہاں پر جو پریویسلی آپ ٹریڈیشنل پیئرنگ کرتے تھے وہاں ایک کرمنو آتا تھا آپ کے پاس, یہاں پر آپ کو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو 2 کرمنوز آئیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ریمیننگ برڈز آئیں گے وہ بھی بہت کام کے ہوں گے, جو کہ لوٹینو اسپلٹ بلو 1 اسپلٹ بلو 2 ہو سکتا ہے, گرین اینو اسپلٹ بلو 1 بلو 2 ہو سکتا ہے, گرین پیسٹل اینو بھی ہو سکتا ہے. تو ریمیننگ برڈز بھی آپ کے کام کے ہوں گے اور وہ فیوچر میں آپ ان کو اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے ان چکس کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے پیئر 2 میں آپ دیکھ لیں گے لوٹینو اسپلٹ بلو 1 ہے, گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 2 ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو پروبیبلٹی بڑھ جائے گی کہ آپ کو یہاں پر کرمنوز آئیں. اسی طرح سے جو تیسرا پیئر ہے گرین پیسٹلینو اسپلٹ بلو 1 انٹو گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 2. اچھا, اس پیئر کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. گرین پیسٹلینو برڈ جو ہے وہ بائی دا سائز از کنسرن اور جینیٹیکل اسٹرکچر میں بہت اسٹرانگ برڈ ہے.
تو اس برڈ کا سائز آپ نارملی دیکھیں گے کہ سائز میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ ہیلدی برڈ ہوتا ہے. تو ایسا برڈ جب آپ کے پاس البائنو فشری یا کرمنو پروڈیوس کر کے دے گا تو وہ پرومیننٹ کلر میں ہوگا, سائز میں اچھا ہوگا, اور وہ برڈ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. فیوچر میں جب آپ اس سے آؤٹ کمز لیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پیسٹل برڈ آپ کو کیا پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے. تو اسی طرح سے پیئر 4 ہے, اس میں لوٹینو اسپلٹ بلو 1, گرین پیسٹلینو اسپلٹ بلو 2. تو یہاں سے آپ کو اچھا, یہاں پر ایک بات میں سب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نے 2 پیئر لگائے اور دونوں پیئر کے آؤٹ کم کو ہم نے آپس میں کراس بریڈ کرنا ہے. اچھا, کراس بریڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں میری پیئرنگ میں ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں نے دونوں برڈ جو ہیں وہ ڈفرنٹ لگائے. ابھی آپ بلو 1 اور بلو 2 کو چھوڑ دیں, آپ صرف اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہاں پر جو پہلا پیئر ہے وہ میرا لوٹینو ہے اور دوسرا گرین برڈ ہے. اس طرح سے پیئر 2 میں ایک برڈ لوٹینو ہے, دوسرا برڈ گرین برڈ ہے, گرین فشری. اور تیسرے پیئر میں ایک برڈ گرین پیسٹلینو ہے اور دوسرا برڈ گرین فشری ہے. اسی طرح سے چوتھے پیئر میں بھی ایک برڈ لوٹینو ہے اور دوسرا برڈ جو ہے وہ گرین پیسٹلینو. تو فینو ٹائپ میں دونوں برڈ ڈفرنٹ ہونے چاہیے. تو اس میں ہماری پروبیبلٹی بڑھ جائے گی کہ بلو 1 انٹو بلو 2 جس چیز کو ہم کھوج رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے, بیکاز کیونکہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ برڈ ہے کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کون سا بلو 1 ہے اور کون سا بلو 2 ہے. اچھا, اس ویڈیو پہ بھی کنسرن آئیں گے کہ اگر تو بلو 1 کے سامنے آ گیا یا بلو 2 کے سامنے آ گیا تو ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے. دیکھیں 50-50 ریزلٹ رہے گا. کہیں آپ بلو 1 کے سامنے آ جائے گا اور کہیں بلو 2 کے سامنے آ جائے گا اور کہیں بلو 1 کے سامنے آ جائے گا. اچھا, ان تینوں صورتوں میں ہمیں ویلیویبلی آؤٹ کم ملنا ہے, کیونکہ اگر بلو 1 کے سامنے آ گیا تو آپ کو البائنو فشری ملے گی جو کہ بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت زبردست سائز میں ہوگی. گرین بیک گراؤنڈ سے جو بھی برڈ بلو برڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ برڈ ویسے ہی بہت زبردست ہوتا ہے. تو اسپلٹ ٹو اسپلٹ سے آپ کو یا اسپلٹ ٹو ویژول سے آپ کو جو بلو برڈ اینو فارم میں ملتا ہے وہ ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پہلا تو البائنو فشری جو کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, آگے فیوچر میں اوپلائنز میں ورکنگ کرنے کے کام آ سکتا ہے یہ برڈ, اور آگے ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی کرمینو اوپلائن کی ورکنگ کے لیے. اسی طرح سے اگر بلو 2 کے سامنے آ جاتا ہے تب بھی ہمیں جو برڈ ملے گا وہ البائنو ہوگا. اب میں اس کا جینیٹیکل نیم آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس برڈ کو ہم کہیں گے بلو 2 انیسلینو. ایسا برڈ بھی آپ کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے, بیکاز کیونکہ اگر آپ نے اس برڈ کو فیوچر میں کسی البائنو برڈ کے ساتھ پٹن کیا, پیئر کیا اور اس سے بریڈ لی, تو آپ کے پاس اس کے آؤٹ کم میں سارے کے سارے بچے کرمنو آئیں گے. تو یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے. اور کہیں بلو 1 کے سامنے آ گیا یا بلو 2 کے سامنے آ گیا تو وہاں پر آپ کو کرمنوز آئیں گے, جو کہ جس کا ریزلٹ کا ریشو پریویسلی ہم جو ورکنگ کرتے رہے ہیں کرمنو پروڈیوس کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہوگا, اپروکسیمیٹلی ڈبل ہوگا اس سے. تو یہاں آپ کے پاس اس پیئرنگ سے یہ ایک پروبیبلٹی بڑھ گئی ہے کہ آپ 1 سے 2 کرمنو پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ ایئر تک ہے. تھرڈ ایئر میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ 2, 3, 4 کرمنو پروڈیوس کر سکیں گے, کیونکہ جب آپ کے پاس بلو 2 ٹیسٹیفائڈ ہو جائے گا تب آپ اس کو بلو 1 انیسلینو کے ساتھ بریڈ کرا کر میکسیمم ریزلٹ لے سکتے ہیں ان دی شیپ آف کرمنوز.
اب فائنلی لاسٹ میں اس ویڈیو کے میں ایک اور بات، جتنی بھی ہم نے پریویس ورکنگ کی ہیں کرمنوز کو پروڈیوس کرنے کے لیے، ان تمام پیئرنگ کے مقابلے میں دس پیئرنگ از مور اکنامیکل اینڈ آپ کو یہاں سے گرین ٹو گرین کی ورکنگ کی وجہ سے آپ کو فشریز جتنی بھی ملیں گی، البائنوز جتنے بھی ملیں گے، پاسٹلینو برڈ جتنے بھی ملیں گے، بلوٹو اینسلینو جتنے بھی ملیں گے، وہ تمام کے تمام کوالٹی برڈز ہوں گے، کیونکہ وہ فشری انٹو فشری بریڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا گرین برڈ، موسٹلی گرین سیریز برڈ یوز ہو رہا ہے پیئرنگ میں، تو یہ ساری چیزیں کوالٹی کو انہانس کرنے کے کام آتی ہیں۔ تو ویورز، آج کے لیے اور اس فیزیبلٹی کے لیے فی الحال یہیں تک۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کا جو تھرڈ پارٹ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت تک کے لیے عدنان یونس کو آئی بی اے کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ رب کریم آپ تمام لوگوں کے علم میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔